اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے، ساری بیماریوں کو انشاءاللہ الحمدللہ جڑ سے ختم آج ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت سیدنا رسول اللہ عنہ نے جو آپ کو وظیفہ بتایا ہے، یہ ایک پھل کے اندر آپ نے وظیفہ پڑھ کے اس پھل کو آپ نے بیمار انسان کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے، بیمار انسان کو کھلانا ہے۔ یہ بہت نایاب ایک وظیفہ بھی ہے، اور اس کے جو پھل ہے وہ آپ کھلاؤ، انشاءاللہ الحمدللہ تمام بیماریاں جڑ سے ختم۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جو بے اولاد ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں، جن کے پاس رحمت نہیں، یہ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا رحمانوں کی ایک تسبیح پڑھ لیں، ایک تسبیح سیب چھیلیں، سیب کو چھیلتے چھیلتے ہوئے ہی آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، سیب کو چھیلتے چھیلتے ہی وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو پڑھنے کے بعد آپ نے یا رحمان کی تسبیح جو پڑھی ہے وہ آپ نے اس پھل پر بھی دم کرنا ہے، پانی کا ایک گلاس رکھ لیں، دودھ رکھ لیں، جوس رکھ لیں، اس کے اوپر بھی پڑھنا ہے۔ اگر سیب کا کوئی جوس پیتا ہے اس کے اوپر آپ نے دم کرنا ہے۔ بس آپ نے وہ پھل، وہ جوس، تو آپ نے وہ جس کو وہ بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ نے کھلانا۔ اگر بہن ہے جس کو اولاد نہیں ہے، کوئی بھائی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے بے اولادی کا، تو یہ پھل کے اوپر پڑھ کر، ایک تسبیح پڑھ کر وہ پھل اس کو کھلاؤ، روزانہ 21 دن تک کھلانا ہے۔ اور 21 دن کے بعد الحمدللہ اللہ پاک کی جو بھی اس کی جو خواہش تھی، جس مقصد کے لیے وہ کر رہا تھا، وہ پوری ہو جائے گی۔ کسی کو محبت یا چاہت یا دل سے، جیسے والدین، کوئی چچا، کوئی بھائی، کوئی ایسے دوست احباب ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، تو سیب کے اوپر دم کر کے ان کو کھلائیں کاٹ کے، تو الحمدللہ جوس پلائیں، تو الحمدللہ وہ بھی مطلب کہ آپ سے بات کریں گے، ناراضگی چھوڑ دیں گے۔ نمبر 3، کوئی بھی بیماری ہے، توبہ نعوذ باللہ، کوئی جادو ٹونا، کوئی ایسا مسئلہ ہے، دورے پڑتے ہیں، کینسر تک کی بیماری ہے، توبہ نعوذ باللہ، یا کوئی ایسی مہلک بیماری ہے جو آپ کے اندر ہی اندر پل رہی ہے اور اس کا علاج ہے لیکن آپ نہیں کروا سکتے، تو یقین مانیں 21 دن آپ کھانا شروع کریں، آہستہ آہستہ آپ کے اندر سے وہ بیماری ختم ہو جائے گی، یا رحمانوں کے جو ہے وسیلے سے۔ آج ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ جو لوگ رزق کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، ہر نوالے کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں یا واجدو، جو خدا نخواستہ کوئی کینسر جیسی مہلک بیماری میں، یا کوئی شوگر جیسی مہلک بیماری میں، بلڈ پریشر جیسی کوئی مہلک بیماری میں، مطلب کہ کوئی بھی ایسی بیماری ہے، درد ہے، تکلیف ہے، چوٹ ہے، کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ، لیکن جب بھی کوئی چیز کھاؤ تو آپ نے پڑھنا ہے یا واجدو، یا واجدو، یا واجدو۔ کتنی بھی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دکھ ہے، آپ نے پڑھنا، کھانا کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، پھل کھاتے ہوئے، کوئی چیز کھاتے ہوئے، بیمار ہے تو میڈیسن کھاتے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے یا واجدو، یا واجدو۔ یقین مانے کہ الحمدللہ کتنی بھی بڑی بیماری ہو، جو نوالا آپ کے اندر نور بن کے جائے گا، وہ اندر جا کے بھی نور ہی پھیلائے گا، ٹھیک ہے۔ جو نوالا، جو کھانا، جو پھل، کوئی جوس آپ کے اندر نور بن کے جائے گا، وہ اندر جا کے نور ہی پھیلائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اگر کوئی وظیفہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ہمیں کمنٹس باکس میں یا ای میل پہ بات کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں۔ ایک گزارش ہے، جو بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا چینل مطلب کہ آپ نے نمبر نہیں دیا، جب ای میل دی ہے تو آپ وہاں پر بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ یہ تو کہتے ہو کہ آپ لائیو آئیں، یا آپ جب میرے اس چیز کو پردہ سمجھتے ہو، عورت ایک پردہ ہے، ایک آواز میں نے آپ تک اس لیے پہنچائی کہ مجھے لگا یہ بھی ایک راز ہے، اور یہ راز آپ کو پھر کبھی بتاؤں گی کہ میں نے اپنی آواز یہاں اس طرح لائیو میڈیا میں کیوں دی۔ حالانکہ میرے پاس الحمدللہ روزانہ 2 دن میں، جمعرات والے دن
یا جمعے والے دن اور پیر والے دن میں خود بیٹھتی ہوں لوگوں کے لیے، استخاروں کے لیے، وظائف کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور خواتین بہنوں کی مدد کرنے کے لیے. تو مجھے الحمدللہ لائیو آنے کی کوئی شوق نہیں تھا، یا میں نے اپنی آواز اس میڈیا کو دی ہے تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے یا میں نے اپنی آواز آپ لوگوں تک پہنچانی چاہیے تو اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی راز ربی ہے. تو آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے کہ میری آواز بھی ایک پردہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں مجھے شاید پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کہ اگر میرے پر کوئی غلط کمنٹس بھی آتا ہوگا تو سوچیں مجھے کتنی اذیت پہنچتی ہوگی، کیونکہ میں خود ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار ہونے کے باوجود بھی آپ تک اپنی آواز پہنچاتی ہوں، ایک قاریہ ہونے کی وجہ سے بھی میں آپ تک اپنی آواز پہنچاتی ہوں. تو سوچیں مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب مجھے کوئی ذرا سا بھی کمنٹس کرتا ہوگا. اس بات کو سوچیں کہ میں نے یہ آواز کیوں پہنچائی. میں یقین مانیں کہ الحمدللہ میرے پاس اتنے لوگ، اتنی دنیا آتی ہے تو مجھے اتنی ہی کافی ہے. میں اتنا ہی پھیلا لوں، میں ایک کی مدد کرتی ہوں، ایک کو اپنی رحمت، اللہ کی رحمت کا بتاتی ہوں، ایک کو وظیفہ بتاتی ہوں، کسی کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، اللہ کی برکت سے، تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے اور وہ 1000 لوگوں کو آگے بتاتا ہے. تو میرے پاس تو وقت ہی ختم نہیں ہوتا، یا میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا ہے. اگر میں یہ آواز آپ تک پہنچاتی ہوں تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی مصلیحت ہوگی نا. تو اس چیز کو سمجھے، یہ ایک راز ہے، اس کو پردے میں ہی رہنے دیں تو اچھا ہے. نمبر 2، کوئی وظائف، کوئی استخارہ یا کوئی وظیفہ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں، ٹھیک ہے. اس میں آپ کو خود بھی آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ. میں پوری کوشش کروں گی آپ کو مکمل گائیڈ کرنے کی، سمجھانے کی. اسی کے ساتھ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.